من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فلعنت اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم و عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ صلوات صلی انتہائی واجب الاحترام سادات کرام بزرگان عزاداران امام مظلوم ارباب فہم پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت سے ہی وابستہ کر دیا۔ واہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس لیے خالق کائنات ظاہر ہے کہ فضائل علی اور ولایت مولا علی کے عنوان سے واہ واہ آج ہماری 5ویں نشست واہ واہ اور بہتا ہوا فضائل کا سمندر، واہ واہ، اگر اس میں سے ایک قطرے کا بھی کروڑواں حصہ آ جائے تو بڑی نصیب کی بات ہے۔ واہ واہ واہ، ہمارے مرتضیٰ بھائی نے بہت ہی سبحان اللہ، عالی شان انداز میں اور بہت عمدہ ذکر کیا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ مومنون کی 3 آیتیں جو پڑھی ہیں، یعنی جس میں اللہ مسلسل اپنے حبیب کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ 6970 کو دیکھیے گا اور پھر 71 میں ترجمہ پیش کر دوں پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کو نہیں پہچانتے واہ واہ واہ، جو میرے رسول کا انکار کرتے ہیں؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ میرے رسول کو دیوانہ کہتے ہیں؟ کیا کہنے، واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، میرا رسول سراپا حق ہے بے شک واہ، کیا اور کہنے، کثرت حق سے انکار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، تو پتہ چلا یہ جو کثرت والے جو جمع ہے نا، واہ 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 واہ، تو ہمیشہ کثرت نے حق کا انکار کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ، کثرت نے حق کا انکار کیا۔ پھر فرمایا لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل کی خواہش کی پیروی کر لے لفسدت السماوات والارض، نہ زمین باقی رہے نہ آسمان باقی رہے۔ اب یہ مت سوال کرو کہ اگر بیعت کر لیتے پھر بعد میں انکار کرتے، تو آج دنیا باقی ہے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ آفتاب، مہتاب، پھولوں میں مہک، پھلوں میں مٹھاس، دریاؤں میں روانی، پہاڑوں میں بلندی، یہ خود منکر باقی ہے امام کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اب میرے معزز سامعین، اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انتہائی سمجھدار اور صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔
واہ کائنات کے رسول کے لیے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول واہ واہ فخذوہ، کیا کہنے واہ جو میرا رسول دے اسے لے لو، واہ 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 یعنی رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو۔ واہ واہ عجیب بات ہے، ہم زمانے والوں سے یہی تو کہتے ہیں جس نے تمہیں یزید دیا تم نے یزید تو لے لیا، غدیر میں رسول سے علی کو نہیں لیا۔ مولا سلامت رکھے یا اللہ۔ واہ ماشاء اللہ مولا صحت دیا واہ 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 عجیب بات ہے واہ کہ جس نے یزید دیا واہ 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 وہ تو تم نے لے لیا، سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ اور اللہ نے جو اپنے حبیب کے لیے فرمایا، کیونکہ میرا موضوع ہے نا، کیا کہنے تو میرے معزز سامعین عجیب بات ہے، جس نے یزید دیا کیا کہنے وہ لوگوں نے لے لیا، مولا صحت دیا اور اللہ کے رسول نے واہ صحابہ کرام کو جو علی دیا ہے، واہ واہ پھر یہ صحابہ کرام کا نعرہ کیسے لگاتے ہیں؟ صحابہ کرام تو بخن بخن کہہ کر ولایت کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو پتہ چلا یا علی۔ سبحان اللہ کیا کہنے مولا سلامت رکھے، واہ واہ کیا کہنے تھکیں گے نہیں آپ لوگ۔ ماشاء اللہ واہ واہ تو اب اللہ کے رسول نے علی دیا ہے، ماشاء اللہ مولا صحت دیا اور ظاہر ہے، اور اگر واہ اللہ کے رسول جو دے دے واہ وہ لینا ہے، سبحان اللہ اور جس سے روکے واہ 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 اس سے رکنا ہے۔ واہ 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 اچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آواز پر ہمیں لبیک کیوں کہنا ہے؟ واہ 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 کیوں؟ تمام سنی شیعہ بھائیوں کے لیے یہ ذکر ہے، کیونکہ ذکر شعور کا نام ہے۔ بے شک واہ جو کہتے ہیں کہ یہ شان رسالت بیان نہیں کرتے، اصل میں شان ذکر حسین شان رسول ہے۔ بے شک واہ 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 کیا کہنے واہ میرے معزز سامعین، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی شان بیان کریں، واہ 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 تو میرے معزز سامعین اب جملہ آپ کے لیے پہلے میں کسی اور نحو سے بیان کر چکا ہوں۔ مولا حسین کو جب کاندھے پر اٹھایا تو سامنے معزز صحابی نے جملہ کیا کہا؟ نعم المرکب۔ سمجھدار ہیں، تھکیں گے نہیں۔ کیا فرمایا؟ نعم المرکب، کیا کہنے کیا خوبصورت سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے۔ خوش ہو جانا چاہیے تھا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں خوش ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ سامنے والا شان رسول بیان کر رہا ہے، سامنے والا شان رسول بیان کر رہا ہے۔ اب کائنات کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جائیے، یہ مت کہو نعم المرکب، انظر الی نعم الراکب، یہ دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ قیامت تک کے لیے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کرام شان رسول بیان کر رہے ہیں، آپ روک کر یہ فرما رہے ہیں نعم الراکب، کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے میری سنت قیامت تک باقی رہے گی، میری قیامت تک سنت باقی رہے گی۔ یعنی اللہ کے رسول نے سنت دیا ہے اپنی امت کو، میں رسول شان رسالت قبول نہیں کروں گا جب تک شان حسین بیان نہ ہو۔ مولا سلامت رکھے یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مولا خوش زندہ آباد۔ میرے معزز سامعین، یہ نعرہ لگایا کرے، ہاتھوں کو بھی بلند کرے، نعرہ حیدری، کیونکہ ہمارے ایک بزرگ استاد ہمیں پڑھاتے تھے، کہا دور سے اشارہ کر کے نہیں کہا تھا۔ اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پڑھنے والا صرف ذاکر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ استاد فرماتے تھے ہر وہ شخص ذاکر ہے جو فرش پر آ جائے، ہر وہ شخص عزادار ذاکر ہے جو فرش پر بیٹھے، کیونکہ وہ ذکر میں مصروف ہے تو ذاکر ہے۔
آپ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی ذکر میں مصروف، تو خالی پڑھنے والا نہیں، سارے جو موجود ہیں وہ ذاکر ہیں، ذکر میں مصروف ہیں۔ تو اب میرے معزز سامعین، دنیا پوچھتی ہے کہ آپ آج کل ابھی جلوس کا دورہ، ایک کانفرنس وہاں بھی قائم ہو گئی ہے، اللہ جانے مشی پر، کہ بھئی یہ مشی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، ڈائریکٹ میری ملاقات ایک مولوی صاحب سے ہوئی، مفتی صاحب ہیں قبلہ سید شہنشاہ صاحب حافظہ اللہ کے پاس، تو مفتیان بھی آتے رہتے ہیں، تو ان سے دوستانہ ماحول میں ایک سے بات بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو گزر جاتے ہیں نا یا حسین کہہ کر، پورے سال بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے تھے، پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں۔ مولا سلامت رکھے۔ تو بچوں کا کام ہے سوال کرنا، تو کہیں گے کہ کس نے؟ تو میرے معزز سامعین، تو اب اللہ کے رسول نے دیا ہے ہمیں علی، اب میں اور جملہ کیا کہوں؟ تو اب میرے معزز سامعین، قرآن مجید کی آیت، اب پہاڑ جیسا حوالہ دے رہا ہوں، دار التحقیق میں کئی کتابیں موجود ہیں، فقیر خدمت گزار وہاں موجود ہوتا ہے، قبلہ کے لائبریری میں۔ توجہ چاہتا ہوں، آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند قرار دیں گے؟ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، کیا مسلمان اسلام والے کیا وہ کل مجرمین کی مانند ہم قرار دیں گے؟ پتہ چلا مسلمین اور ہیں، مجرم اور ہیں۔ ہم آفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، حق تو نہیں رہے آپ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی مانند قرار دیں گے؟ اب مجرم کون ہے؟ نہیں، آپ کے سماعتیں بہت بلند ہیں، آپ کے سماعتیں بہت بلند ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں خصوصاً یہ بچے اور جوانوں کے لیے، اللہ کے رسول کا لقب شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کے رسول کا لقب جا کر دیکھیے گا، طالب علم کی حیثیت سے شفیع المذنبین ہے، لیکن اللہ کے رسول کا لقب شفیع المجرمین نہیں ملے گا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، شفیع المجرمین نہیں ملے گا، شفیع المذنبین ملے گا۔ اب بات جب یہاں تک آ گئی، اب کیا فرق ہے مذنبین اور مجرمین میں؟ اگر میں یہ بات منتقل کر چکا، مذنبین میں اور مجرمین میں فرق کیا ہے؟ مذنبین اور مجرمین، ایک ذنب گناہ سے، ایک جرم سے ہے، جرم سے مجرم، ذنب سے مذنب، کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول شفیع المذنبین ہیں، شفیع المجرمین نہیں ہے۔ اب حوالہ دے رہا ہوں پہاڑ جیسی کتاب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی، یعنی لکھنے والا بھی پہاڑ جیسا عالم، حوالہ بھی پہاڑ جیسا، اور بہت بڑے مسلمانوں کے بہت بڑے مصنف ابن حجر اسقلانی۔ کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ مسلمان مجرمین کی مانند نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا، توجہ میری طرف، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے التہذیب میں، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، من انکرا ولایت علی ابن ابی طالب فہو مجرمن، جو علی کی ولایت سے انکار کرے وہ مجرم ہے۔ مولا سلامت رکھے، بہت بھائی جبری صاحب، مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ، سرکار مولا خوش رکھے، علی احمد بھائی دیکھیے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کیا کہہ دے، جو من انکرا، بھائی نہ ہو تو ہم مجرم،
واہ 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 اگر نہ ہو تو ہم مجرم. سبحان اللہ. من انکرا ان ولایت علی ابن ابی طالب فہو مجرمن فہو مجرمن. جو علی کی ولایت سے انکار کرے وہ ہے مجرم، وہ ہے مجرم. اب بات کو آگے بڑھا دے. اللہ کے رسول شفیع المذنبین ہے، منکر ولایت کی شفاعت نہیں کریں گے. بتا بھائی مولا سلامت رکھے. واہ واہ مولا صحت دے آپ کو. میرے معزز سامعین، واہ واہ کیا کائنات کے رسول نے واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ. کیونکہ ایک نظام دیا، واہ ایک نے دنیا پوچھتی ہے کہ بھائی ذکر میں ملتا کیا ہے تمہیں؟ واہ 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 کیا کہنے. کیا ملتا ہے تمہیں؟ ہائے 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 کیا کہنے. اللہ اکبر. واہ پروردگار نے اچھا سورہ شورا، واہ یا سورہ روم، واہ. سورہ عنکبوت، سبحان اللہ. تینوں سے ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں. سماعتیں آپ کی بلند ہے، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنے. جناب سید الشہداء علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی محمد یا علی. بہت خوب ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. واہ 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 بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، حکم بھی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بچوں کو یاد ہے. کیا آگے فرمایا؟ من یقترف حسنۃ. جس نے اس مودت والی اس نیکی کو انجام دے دیا، نزد لہو فیہا حسنا. واہ بہت خوب. یہ مودت ہے جو ہم بیٹھتے ہیں نا. واہ 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 نزد لہو فیہا حسنا. ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. ان اللہ غفور شکور. ساتھ میں اللہ ضمانت دے رہا ہے، واہ 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 گناہوں کی بخشش بھی ہے واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ. اور ساتھ میں شکریہ بھی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا یعنی خاص اللہ اپنے بندے پر خاص لطف کر رہا ہے. واہ 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 بے شک. اچھا مودت کا حکم. اب دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت کے الفاظ ہیں. انما اتخذتم. بس ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھیے گا آپ خود، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے آج کل FIR کا دور چل رہا ہے، واہ 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 بہت خوب. اس لیے جملہ میں بس ایک ہی کروں گا اور ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا. واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس میں بھی مودت کا لفظ ہے، واہ واہ اس میں بھی مودت کا لفظ ہے. مودت ہر طرف ہے، بے شک بے شک ہر ایک کے نصیب کی بات ہے. بے شک. ہائے 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 کیا کہنے. واہ 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 بھائی ہر ایک کے نصیب کی بات ہے. مودت تو ہے نا، اب مرضی ہے، سبحان اللہ. کوئی جبر تو ہے نہیں. واہ 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 ایک اہل بیت سے مودت کا حکم. سبحان اللہ. اب سورہ عنکبوت میں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ. یہ حبیب یہودی ہیں، ان سے کہہ دو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر تم اپنے بنائے ہوئے سے. واہ 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 خوب ماشاءاللہ. واہ واہ اب میں نے کہا میں تشریح نہیں کروں گا. واہ 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 خوب تو ماشاءاللہ. میرے معزز سامعین، قرآن نے دستور دیا. کیا دستور دیا؟ قرآن نے اصول دیا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ اپنے بنائے ہوئے سے. اوثان کیا ہے؟ ماشاءاللہ. اوثان بت کو کہتے ہیں نا، واہ 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 جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے اور پھر مودت کرے. پتہ چلا یہ ہے کردار یہودیت. کیا کہنے. اپنے ہاتھوں سے بنا کر مودت کرنا یہ ہے کردار یہودیت. واہ کیا کہنے. بات جب یہاں تک آ گئی، واہ واہ مولا صحت دے آپ کو. نصیبہ بنت کعب خاتون ہے، یا ان کے شوہر نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ واہ 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 بتوں کا کاروبار کرتا تھا، سبحان اللہ. واہ واہ بتوں کا کاروبار کرتا تھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک بت اس نے آٹے کا بنایا تھا. واہ 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 کیا کہنے. جیسے آٹے کے بنائے غصے میں اس نے وہ بت جا کر پھینکا.
واہ واہ دوبارہ تھوڑی سی غیرت جاگی. تھوڑی غیرت کیا جاگی؟ غیرت یہ جاگی کہ میں جس بت کی پرستش کرتا ہوں اس کو پھینک کے آیا ہوں. واہ 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 اب باہر جا کر دیکھا دوبارہ اٹھانے کے لیے تو وہ بت کیونکہ آٹے کا بنا ہوا تھا واہ واہ تو اسے کتے گھسیٹ رہے تھے. گھسیٹ رہے تھے. واہ واہ کیا بھائی میں کیا چھپاؤں؟ بہت خوب ماشاءاللہ. تو دل پہ چوٹ لگی. جو بت واہ اپنے آپ کو کتے سے نہ بچا سکے. واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ. پتہ نہیں آپ غار کر رہے یا نہیں. نعرے حیدری. لال. بہت خوب ماشاءاللہ. کیا کہنے. تو فوراً واہ واہ گھر میں آیا سبحان اللہ. اور زوجہ سے کہا واہ میں نبیوں کے سردار کے پاس جانا چاہتا ہوں. واہ 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 کیا پیغمبر کے پاس آ کر اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ احد کیونکہ واقع بعد میں ہوا تھا تو جنگ احد میں ان کی شہادت واقع ہوئی. واہ واہ بے نصیبہ بنت کعب کے شوہر کی شہادت جنگ احد میں واقع ہوئی. اور میں بڑی تیزی سے کیونکہ بات آ گئی ہے یہاں تک. واہ 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 تو نصیبہ بنت کعب کیونکہ وہ قابل احترام خاتون تھی بے شک شہزادی کے ساتھ چلی تھی. بے شک بے شک. اللہ اکبر. تو جنگ احد میں آئی اور فخری انداز میں اللہ کے رسول سے ایک جملہ کہا کیونکہ شوہر کی شہادت مجھے کیونکہ پورا جنگ تو نہیں پڑھنا صرف واقعے کی طرف اشارہ دینا ہے. تو پیغمبر سے جملہ کیا کہا میرا سر فخر سے بلند ہے. واہ 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 میرا شوہر کسی ذاتی جرم میں نہیں مارا گیا. کیا کہنے. واہ واہ بہت خوب. ذاتی جرم میں نہیں مارا گیا. ہم زمانے والوں سے کہتے ہیں جتنا بھی تم کوششیں کر لو سبحان اللہ. ہمارا فخر یہ ہے ہم اہل بیت ہی کے جرم میں مارے جائیں. اہل بیت کی محبت ہی ہمارا جرم بن جائے. کہنے واہ واہ یعنی اس سے بڑی سعادت کیا ہے. تو اب میرے معزز سامعین نصیبہ بنت کعب نے ایک دوسرا جملہ کہا اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کے لاشے کو لے جاؤں اپنے علاقے میں تاکہ فخری انداز میں کہوں کہ دیکھیں میرے شوہر نے رسول پر جان دی ہے. ماشاءاللہ. واہ فخری انداز میں جان دی ہے. بھئی تحقیقی انداز میں پیش کر رہا ہو صاحبان فہم ہے چھوٹا طالب علم ہوں. واہ واہ کیا تو میرے معزز سامعین اللہ کے رسول مسکرا دیے. واہ واہ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ اپنے علاقے میں مجھے کوئی اعتراض ہے. اب ان کے میت کو جو اٹھایا جا رہا تھا تو لاش ان سے اٹھایا نہیں جا رہا. واہ 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 وہ اٹھا ہی نہیں پا رہے. واہ تو خاتون آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ راز کیا ہے. کہ اصل میں اے نصیبہ بنت کعب تیرا شوہر نہیں چاہتا آئے سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ کہ میدان سے اس کا لاش اٹھے. پتہ چلا صحابی سچا ہے وہ جو مر کے بھی میدان نہ چھوڑے. مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ. کیا کہنے. واہ واہ مولا صحت دے آپ کو. مولا سلامت رکھے. واہ خوب. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ سرکار واہ کیا اب ماشاءاللہ. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت بناتے ہیں. سبحان اللہ. واہ اب ضروری نہیں کس چیز سے بنائے. واہ خوب. ہائے ہائے ہائے. بھائی لائن لگی ہوگی وہاں بڑا مزہ آئے گا. واہ وہاں لائن کیسے لگی ہوگی حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا. نہیں میں ایک حدیث پڑھ دوں سبحان اللہ. مشہور حدیث ہے ستفترق امتی 73 فرقۃ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے کلہم فی النار. واہ سب کے سب جہنمی سب کے سب. الا واہ فواحدۃ واہ واہ. سوائے ایک کے جو جنتی ہے. سبحان اللہ. اب میرے معزز سامعین اتنا ہم سوال کرتے ہیں اتنا تو حق ہے نا ہمارا. واہ بے شک. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی 73 میں سے ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہیں. اتنا بتاؤ آل محمد کس کے ساتھ ہے. واہ واہ. کیا کہنے. مولا صحت دے. واہ واہ. آل محمد کس کے ساتھ ہے. واہ واہ بہت خوب. ماشاءاللہ. 73 کے 73 فرقوں والوں کو دیکھو آل محمد کا نام کون لے رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ بہت خوب. ماشاءاللہ. کیا کہنے. لائن لگی ہوگی لائن لگی ہوگی. واہ 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 بہت خوب.
سورہ آراف کے الفاظ ہیں، یہ بھائی قرآن میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، علی والے نے ڈرتے کھل کے پڑھا۔ نہیں سرکار میرے کہنے درود پڑھے بابا سرکار، مولا سلامت رکھے۔ ویسے اشارہ مل گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں واہ 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 واہ، کیونکہ وقت آپ کا کافی ہو چکا ہے، لیکن زیادہ طولانی کال انشاءاللہ۔ واہ واہ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، واہ، جہنم میں جانے والوں کی جماعتیں ہوں گی، سبحان اللہ، تھکیں گے نہیں آپ۔ واہ واہ، حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، باقو، بھائی کئی جماعتیں، واہ، لائن لگی ہوگی، لگی ہوگی، ادھر اللہ کے رسول کی حدیث، ادھر قرآن کی آیت، واہ واہ واہ، جماعتیں جائیں گی، کئی جماعتیں۔ واہ، منکر کہنے لگا یہ ایک جماعت جہنمی ہے، واہ، واہ۔ چلو ہم تو ایک ہیں، باقی تو ڈھونڈو۔ سبحان اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے لائن لگی ہوگی، واہ، باقو، جماعتوں کی سبحان اللہ، لائن لگی ہوگی۔ اچھا ہوگا کیا؟ واہ، قالت اخراہم لأولاہم، سبحان اللہ، کیا کہنے، مرید کہیں گے پیروں کے لیے، پیچھے چلنے والے آگے والوں کے لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تو پروردگار کہے گا پھر کیا ہو؟ ماشاءاللہ، وہ کہیں گے اے پروردگار فآتہم عذابا ضعفا، ان کو دگنا عذاب دے، ایک گمراہ کرنے کا، واہ واہ، ایک گمراہ ہونے کا۔ واہ 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 واہ، کوئی تو پیر ہوگا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، باقو، فآتہم عذابا، قرآن مجید کے پاس فالتو وقت نہیں ہے، واہ واہ واہ، ان کو دگنا عذاب دے، سبحان اللہ، ایک گمراہ کرنے کا، ایک گمراہ ہونے کا۔ واہ واہ واہ، اب میرے معزز سامعین، یہ کن کی شکایت تھی؟ واہ، یہ پیچھے والے مریدوں کی شکایت سبحان تھی، اللہ، کیا پیر خاموش رہیں گے؟ واہ 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 واہ، باقو، سرکار ماشاءاللہ، کیا پیر خاموش رہیں گے؟ واہ واہ، ان کی جو شکایت ہو رہی ہوگی باقو، تو وہ چپ رہیں گے۔ سبحان اللہ، قالت اولاہم لاخراہم، واہ واہ، پھر آگے والے کہیں گے پیچھے والوں کے لیے فما کان لکم علینا من فضل، ہائے ہائے، تم نے ہمیں فضیلت کیوں دی تھی؟ کیا کہنے، واہ، کیا کہنے، واہ پتہ نہیں میں جملہ کہہ گیا، واہ واہ، جملہ کہہ گیا ہو۔ واہ واہ، فما کان فما کان لکم علینا من فضل، واہ واہ، تم نے ہمیں فضیلت کیوں دی تھی؟ سبحان اللہ، واہ نہ تم فضیلت دیتے، واہ 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 واہ، نہ ہم گمراہ۔ مولا صحت دے آپ کو، واہ، تو میرے معزز سامعین سبحان اللہ، دوسرا لفظ کہوں، واہ واہ واہ، نہ تم بٹھاتے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ، مولا صحت دے آپ کو، واہ واہ، واہ کو، ماشاءاللہ، واہ واہ، بڑا سلامت رکھے۔ اب میرے خوف پلے سرار نہیں، کیا بات ہے علی احمد بھائی، کے گزر جائیں گے، نعرہ حیدری، یا علی، بڑا سلامت رکھے، یا علی۔ واہ، سبحان کہا میرے معزز سامعین، کیا کہنے، کبھی تو مجھے یہاں کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں، ویسے میں پڑھتا نہیں واہ ہوں، کو، آج 5ویں مجلس ہے لیکن کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں۔ مرتضیٰ بھائی صحت دے آپ کو، یہ ذرا ذوق آپ لوگوں کا ہے۔ کہنے، واہ واہ، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ سرکار یا علی، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، خون عمران کا درجہ کس قدر ہے توحید پرست، کیا کہنے، واہ واہ، جو صدیوں سے قتل گاہوں میں اذان دیتا ہے۔ بھلا خوش رکھے۔ اپنے لب سنگے در حیدر پہ ملتے رہیے، کہیں لفظ اونچ نیچ ہو جائے معاف کریں گے، اپنے لب سنگے در حیدر پر ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو بھی زبان دیتا ہے۔ یہ بکلہٹ، آخری مصرع، یہ بکلہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، یہ بکلہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی حکم اذان دیتا ہے۔
मौला सलामत रखे। वाह खूब माशाल्लाह मौला सेहत दे हुब्बे आले नबी के जाम पिए क्या कह दे पूरे ईमान की रोशनी सुभान अल्लाह में बहुत खूब रह गए माशाल्लाह जो फखर मौला की सेहत दे सामने, आपको उनसे वाह पूछो कहाँ जाएंगे नारा हैदरी सुभान अल्लाह फरमाए शुरू जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। सल्ले अला फरमाए खुद जनाब हदीस कुबरा सलाम अलैहि बुलंद मौला सलामत रखे। हमें तो नाज है, ये मत कहो कि मौला के फजाइल ये पढ़ते हैं, आखिरी नबी के अलावा सारे नबियों से अफजल जानते हैं, एतराज मत करो। कहने हाय हाय क्यों? क्या छोटा परिंदा भी वाह आखिरी नबी के अलावा किसी और नबी के सामने अकेड़ जाता है। बेशक वाह नहीं, क्या मैं जुमला कह गया हूँ आपकी खिदमत में, छोटा परिंदा भी अकेड़ जाता है। क्यों? सुभान अल्लाह अब कुरान मजीद मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कल इंशाल्लाह, लेकिन ये जुमला वादे हो जाए। छोटा परिंदा कैसे अकेड़ गया? सुभान अल्लाह मालीला अरल हुदूदा सूरह नमल, हम काना मिनल गायबीन, परिंदा मुझे हुदूद नजर नहीं आ रहा। मौला सेहत दे ये परिंदा कहाँ चला गया है? क्या कहने वाह लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, सख्त अजाब दूंगा, और लअज़बहन्नहु, या उसको ज़िबा करूंगा। हम कहें या नबी अल्लाह परिंदा है, इस पर तो शरीयत लागू ही नहीं है। इस पर शरीयत तो लागू ही नहीं है, तो अल्लाह पलट कर कहेगा परिंदा है, लेकिन नबी के सामने हुक्म में अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो वाजिबुल कत्ल है। शर्म नहीं आती जो परिंदा नबी को छोड़े, वाजिबुल कत्ल जो इंसान छोड़ दे। माशाल्लाह क्या कहने वाह वाह। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब बात आ गई तो बात पूरी कर दूं। वाह 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 बेशक बेशक वाह 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 खूब माशाल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, छोटा परिंदा वाह वाह जैसे ही सामने आया सुभान अल्लाह अकड़ रहा है, वाह 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 नबी के सामने अकड़ गया। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान सरकार अल्लाह। बड़े बहुत ही क्या कहने? समझदार वाह, है, वाह, नबी के वाह, सामने वाह, अकड़ गया। सुभान अल्लाह क्या असल में फजीलत को हजम करना हर एक के बस की बात नहीं है। क्या कहने वाह 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 खूब जो अल्लाह सलाहियत दे दे उसे बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। परिंदा छोटा था मगर एक अल्लाह ने इसे सलाहियत दी थी। नबी के सामने क्या कह रहा है? सूरह नमल अल्फाज हैं, आहत तो बिमा लम तोहित बिही, ऐ अल्लाह के नबी जो मुझे इल्म है आपको इल्म नहीं है। मुर्तजा भाई परिंदा है, बता भाई परिंदा क्या कह रहा है? जो मुझे इल्म है, सामने नबी है, परिंदा इतना सा है। ये कोई छोटा जुमला नहीं है। ये परिंदे ने जो जुमला कहा, ये भी मैं तर्जमा कौन सा कर रहा हूँ? जो तकी उस्मानी ने किया है, वरना तो तर्जमा इससे ऊपर है। आहत्तो का लफ्ज इहाते से है, इहाते का दायरा इल्म से बढ़कर है। एक दफा नॉलेज है, आप कहते हैं पाकिस्तान की सरहद फलां तक है, तो ये नॉलेज इल्म अलग है। एक तरफ आप कहते हैं मेरा इहाता है, इहाते का ताल्लुक इल्म से बढ़कर है, लेकिन मैं वही तर्जमा कर रहा हूँ जो तकी उस्मानी साहब ने किया है। आहत तो बिमा लम तो हित बेही, ऐ अल्लाह के नबी आहत तो जो मुझे इल्म है, बिमा लम तो हित बेही, वो इल्म आपको नहीं है। अब ये बहस ना करो, था तो परिंदा मगर आखिर तो फिर भी गया ना। तो हम मौला अली को आखिरी नबी के अलावा अफजल जानते हैं। कोई तो दिखाओ, जिनों में दिखाओ, मलाइका में दिखाओ, परिंदे तो दूर की बात, जिनों में दिखाओ, मलाइका में दिखाओ, इंसानों में दिखाओ। किसी ने कहा हो ऐ अली हम जानते, आप नहीं जानते। किसी ने कहा हो, क्या कहने
بھائی پرندوں نے کہا ہو، واہ واہ خوب پرندے تو دور کی بات، جنوں نے کہا ہو، ملائکہ نے کہا ہو، کسی انسان نے کہا ہو، جو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ نہیں جانتے۔ میرے معزز سامعین، تھا پرندہ، یہ کہہ رہے جو مجھے علم ہے، اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں ہے، تو اب میرے معزز سامعین، ہم اس لیے مولا علی کو حضرت سلیمان نبی سے افضل جانتے ہیں، فرماتے ہیں مسند علم بچھا دیا جائے، تورات والے تورات سے سوال کریں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، مولا صحت دے آپ کو، مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ شریف بھائی۔ میرے معزز سامعین توجہ چاہتا ہوں، اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، ناز اسے کس بات پر تھا؟ ختم کر رہا ہوں، تقریر ختم ہو گئی اور آپ سے دعائیں لوں گا۔ پرندے کو ناز کس بات پر تھا؟ چھوٹا سا پرندہ ناز کس بات پر کر رہا تھا؟ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی تھی کہ اس کی نظریں 7 طبقے تک، 7 طبقے تک زمین کے اندر تک جاتی تھی، اڑتے ہوئے دیکھ کر بتاتا تھا کہ پانی کہاں میٹھا ہے، کہاں پانی کڑوا ہے۔ 7 طبقے تک اس کی نگاہ بغیر کھدائی کے جاتی تھی، اس کی نظریں 7 طبقے تک، بچے یاد کر لیں، بزرگوں سے دعا لوں گا، 7 طبقے تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ اترا رہا ہے جو میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں ہدہد تو ناز نہ کر، تیری نگاہ تو 7 طبقے تک نیچے جاتی ہے۔ ارے ہم قربان جائیں، مولا علی کی تلوار ذوالفقار پر 70 پشتوں تک دیکھتی ہے، کون مومن ہے؟ حق ہے در، مولا سلامت رکھے، اس کی نگاہ، اس کی نگاہ 7 طبقے تک جاتی ہے۔ ہم قربان جائیں مولا کی تلوار پر ذوالفقار 70 پشتوں تک دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، مولا مشکل کشا نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں، نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ دنیا کیوں مانگے جسے طلاق دے دی؟ جنت کیا مانگے جن کے بچے جنت کے سردار ہوں؟ ہاں آزاداران امام فرمائش کی ہے نا، آج آپ مخصوص تو ایک مرتبہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ایک بیٹا عطا کر۔